الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سچے پکے ایماندار ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو منافق ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے، وہ جی چراتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا، مفسرین نے لکھا بھی ہے، وہ لوگ جو پکے ایماندار ہیں ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے تو وہ جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ منافقین جی چراتے ہیں۔ سچے پکے ایمان والے کو پہچاننے کی ایک علامت یہ بھی ہے، جو منافق ہوگا وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ جہاد میں کیا جائے گا، وہ سر کیا کٹائے گا، وہ سر جھکاتا بھی نہیں، وہ سر کیا کٹائے گا۔ یاد آیا مجھے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حضرت کو دیکھا ہے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کوئی جہاد ہو رہا تھا تو حضرت نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ حضرت نماز نہیں پڑھتا۔ تو حضرت نے کہا کہ جو سر بھی نہیں جھکاتا وہ کیا سر کٹانے جائے گا؟ عموماً نوجوان اس قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ سر کٹانے کی بات اور یہ ٹاپک، یہ موضوع ان کے لیے بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ان کو قرآن کی تلاوت کی بات کرو، نماز کی بات کرو، زکوٰۃ کی، حج کی، عمرے کی، ذکر کی، حسن اخلاق کی، نرمی کی، کوئی شریعت کا کوئی حکم ان کو سوائے جہاد کے پسند نہیں آتا۔ یہ بھی نفاق کا شعبہ ہے۔ آدمی روزانہ مجاہدہ کرنے کے بجائے ایک ہی دن سارا کام ختم ہو جائے، ایک ہی دن سارا کام تمام ہو جائے، یہ نہایت باریک دھوکہ ہے نفس کا۔ ورنہ جو آدمی سر بھی کٹا سکتا ہے اسے سر جھکانے کیا موت آ رہی ہے، جبکہ سر کٹانے میں خطرات بھی ہیں۔ سر جھکانے میں کیا خطرہ ہے، کس کی طرف سے پابندی ہے؟ تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی الذین آمنوا، جو پکے ایمان والے ہیں، ورنہ کچے ایمان والا تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آگے میں والذین کفروا، اس کا ترجمہ ذرا توجہ سے سنیے، علماء کے لیے خاص طور سے، والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر میں پکے ہیں۔ یہ ترجمہ بھی قابل توجہ ہے، اس لیے کہ جو کافر مذہبی نہیں ہیں، جو کافر، میں بہت زیادہ اسے نہیں کھولتا، آپ ہی اس پر غور کر لیجئے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر۔ وہ لوگ جو کفر میں پکے ہیں، ورنہ جو لوگ جس طرح مسلمانوں میں منافق ہیں اسی طرح جو کافر ہیں ان میں بھی منافق ہیں، وہ بھی اپنے مذہب پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اپنے مذہب کے لیے سر کٹانا نہیں چاہتے سر کٹانا۔ وہ جو لوگ کفر میں پکے ہیں وہ فی سبیل طاغوت کے راستے میں، شیطان کے راستے میں، یا شیطان کے لیے جہاد کرتے ہیں، شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں ایمان والے،
اور جو کافر لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شیطانیت، نفسانیت کا دور دورہ ہو، اس کا بول بالا ہو۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، تو یہ چاہتے ہیں قتل و قتال کی گرم بازاری ہو، پوری دنیا فساد سے بھر جائے، چوری کا بازار گرم ہو، زنا بدکاری کا بازار گرم ہو، اور بدکاریوں کا شیوع یعنی رواج ہو۔ ایک بہت بڑی لابی یہودیوں کی، اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کروڑ ڈالر خرچ کرتی ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں۔ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ شیطانی مسلک اس کا رواج ہو، وہ پہلے، اللہ کا دین نہ پھیلے۔ وہ اس کے لیے مسلمانوں کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، مقابلے پر آتے ہیں۔ اسنا دیا، خبر دی، اس کے بعد کہا فقاتلو، حکم دیا جا رہا ہے موقع ہو تو، جب حالات سازگار ہوں، ضرورت پڑے، اور جو ملت کے ارباب بصیرت، ارباب دانش، اس وقت کے بڑے علماء نے اگر اعلان کر دیا، ان تمام شرائط کے ساتھ ہے یہ، ورنہ یہ حکم سن کر کے کوئی نکل پڑے۔ مشورہ، خاص طور سے ایسے امور میں مشورہ جس کے لیے اجتماعیت ضروری ہے اور امیر کی ضرورت ہے۔ جہاد ایک ہی رہ گیا ہے کیا؟ زنا کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کو کوڑے مار رہے ہو، کتنے لوگوں کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کر رہے ہو، کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس تو قوت نہیں، ہمارا کوئی امیر نہیں، اجتماعیت نہیں، سارے احکامات اسی پر ڈیپینڈ ہیں۔ یہ تمام شرائط کے ساتھ ہے۔ فقاتلو، قتال کرو، اولیاء شیطان، شیطان کے دوستوں سے۔ جو کافر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، وہ انہی کے فالوور ہیں، انہی کے پیروکار ہیں شیطان کے، شیطان کے راستے پر چلنے والے، جن کے ہاتھوں میں شیطان کا جھنڈا ہے، ان سے قتال کرو۔ آگے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بلا شبہ شیطان کا جو مکر ہے، ان کی جو تدبیر ہے، کان ضعیفا، وہ بہت کمزور ہے، کان ضعیفا، کمزور ہے۔ بہت کمزور کا ترجمہ میں نے انا کو ضعیفہ کے ساتھ ملا کر کیا، علماء کی سمجھنے کی بات ہے۔ بلا شبہ شیطان کا قید یہ تو یہ ہے کہ شیطان کا جو قید ہے، ان کی جو قوت ہے، ان کی جو تدبیر ہے، اسے بھی تسلی سے سمجھو۔ اس لیے کمزور نہیں، اس لیے کمزور نہیں کہ وہ تعداد میں کم ہے، قوت میں کم ہے، اس لیے کمزور کہا نہیں، بہت ہے تعداد میں، قوت میں بھی بہت بڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید غیبی شامل حال نہیں ہے، اس لیے باوجود کثرت کے، باوجود قوت کے، کان ضعیفہ، کم ہے۔ اس لیے کہ فتح و شکست کا جو مدار ہے وہ قلت اور قوت پر نہیں ہے، قلت و کثرت پر نہیں ہے، ضعف و قوت پر نہیں ہے، وہ تو اللہ کی تائید کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ جس صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، چاہے ان کے پاس قوت بھی نہ ہو، چاہے تعداد بھی نہ ہو، جیسے بدر میں ہوا،
بدر میں اللہ ہی کی قوت کا مشاہدہ تو کرایا گیا، اور کیا کرایا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ویسے بھی شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے میں آتا ہے کوئی تو بدرجہ اولا کمزور ہے۔ یہ کہہ کر جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی تائید ہے، نصرت ہے، پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ پیچھے سے مضمون چل رہا ہے، اسے دہرانے سے فائدہ نہیں ہے، بہت تفصیل سے کلام ہوا ہے۔ تو بس اتنا سمجھانا چاہتے ہیں، دو باتیں سمجھائی میں نے۔ ایک یہ کہ شیطان کا قید بہت کمزور ہے، بہت کمزور کا ترجمہ انا کے گو بظاہر دیکھنے میں زیادہ ہو، لیکن چونکہ ان کی صف میں اللہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت و تائید شامل حال نہیں ہے، تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود، فوجی قوت زیادہ ہونے کے باوجود اور تعداد بڑی ہوئی ہونے کے باوجود بھی وہ کمزور ہیں۔ جو اللہ کی نصرت سے محروم ہے وہ ذلیل ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اپنے خط میں خالد بن ولید کو انہوں نے خط لکھا تھا، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا، بہت سارے جملے تھے، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ جو آدمی، اور اس میں ایک جملہ یہ تھا شروع میں کہ خالد، کیا تم یہ جو ایران و روم فتح ہوا ہے تم اسے اپنی تدبیر اور قوت بازو کا نتیجہ سمجھتے ہو؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو سنو، کان کھول کر سنو۔ حق ہے حضرت صدیق اکبر کو بولنے کا، کہ سنو اور کان کھول کر سنو، جو اللہ کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، یہ فرمایا تھا اس وقت۔ آگے کہا الم تر الی الذین، جب کفار مکے میں مسلمانوں کو ستاتے تھے، چونکہ ان کے پاس تعداد کی بھی کمی تھی، اسباب کی بھی کمی تھی، اور بھی بہت سارے مصلحتیں تھیں، ان کی تربیت بھی مقصود تھی، اس لیے کہ تربیت بیانات سے نہیں ہوتی، تربیت حالات لاتے ہیں تبھی ہوتی ہے۔ بیانات نافع تو ہیں، تربیت کے لیے کافی نہیں ہیں، اسی لیے حالات لا کر کے دماغ درست کرایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، اللہ کی قدرت کا، نصرت کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، بہت سارے امتحان اور آزمائشوں اور ابتلاؤں کے مراحل سے گزارا جاتا ہے، آگ پر تپایا جاتا ہے آدمی کو، جس طرح آگ پر تپانے سے سونے کا کھوٹا پن نکل جاتا ہے، اسی طرح مصیبتوں، ابتلاؤں، آزمائشوں، حالات کی آگ میں تپانے کے بعد ہی آدمی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ایمان میں جلا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا اس وقت کا پس منظر تھا مکے کا، کفار ستا رہے تھے، اور جو مسلمان تھے ان کے دل میں انتقام کا جوش کہ جہاد کا حکم آئے تو ہم ان کو ختم کر دیں۔ اس وقت یہ حکم دیا جا رہا تھا، نہیں نہیں، ابھی اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، بس جو اب تک ہم نے آپ کو احکامات دیے، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، جو بھی احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرتے رہو، اور عفو درگزر سے کام لیتے رہو۔ یہ حکم آیا، یہ حکم دیتا 13 سال یہی ہوا مکی زندگی میں، اس کا ذکر ہے اس میں۔ وہاں تو تقاضا تھا، صحابہ کا تقاضا تھا، صحابہ کی طرف سے تقاضا تھا، جو مسلمان تھے مکے میں، کفار ستاتے تھے تو مسلمانوں کی طرف سے یہ تقاضا تھا، اب حکم کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کو کہتے تھے، حضور کو بار بار تقاضا کرتے تھے، کیوں نہیں ہم کو کفار سے لڑنے کی اجازت دیتے؟ تو کہ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، یہ خطاب مسلمانوں سے ہی ہے، کفوا ایدیکم، جن کو ہم نے کہا تھا اپنے ہاتھ روک لو، یہ روک لو اس کو کہا جاتا ہے جو ہاتھ بڑھا رہا ہو۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو پانی پی رہا ہو اس کو کہا جاتا ہے پانی نہ پیو،
جو پہلے سے پانی نہیں پی رہا اس کو کیوں کہا جائے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاتھ بڑھا رہے تھے تبھی تو منع کیا جا رہا ہے، مت بڑھاؤ اور رو کے رکھو اپنے ہاتھوں کو، یہ کفو کا لفظ خود بتا رہا ہے۔ تو ان کی طرف سے یہ تقاضا تھا، تو اس وقت ان کو یہ کہا جا رہا تھا اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو اور نماز کو قائم کرو، واقیموا الصلاۃ، اپنے وقت پر اہتمام کے ساتھ ظاہری باطنی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، اوقات کا لحاظ کرتے ہوئے، واجبات، مستحبات، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور زکوٰۃ دو، یہ دو ہی احکامات نہیں تھے، اور بھی احکامات تھے، لیکن چونکہ نماز اور زکوٰۃ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اسی لیے ان دو کو ہی ذکر کیا ہے یہاں۔ بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق الصلاۃ تمام بدنی عبادات کا عنوان ہے، اس سے پہلے میں نے اشارہ دیا ہے یہ۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو تمام مالی عبادات وآتوا الزکاۃ کے عنوان کے تحت میں آ جاتے ہیں۔ گویا مالی عبادات اور بدنی عبادات جن عبادتوں کا تمہیں حکم دے رکھا ہے اب تک، اس پر عمل کرتے رہو، جب جہاد کا موقع آئے گا ہم خود حکم دے دیں گے، اس لیے کہ حالات اور حالات کے تقاضوں کو، آپ کی مصلحتوں کو تم سے بہتر ہم ہی جانتے ہوں گے نا، یہ تمہاری عقل زیادہ ہے ہمارے سے۔ وآتوا الزکاۃ، اچھا یہ مسلمان مکے میں تو تقاضا کر رہے تھے، مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، وہاں امن چین سکون کی حالات تھے، تو فلما کتب علیہم القتال، جب ہم نے ان پر جہاد کو فرض کیا، تو اذا فریق منہم، تو یہ کہنے والوں میں سے ہی ایک جماعت نے یخشون الناس، وہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگی کہ خشیت اللہ، کافروں سے ایسا ڈرنے لگی کہ ہم جائیں گے تو مارے جائیں گے جہاد میں، کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی دو ہاتھ زیادہ مخلوق سے ہی ڈرنے لگے، یعنی کافروں سے۔ انہیں جب یہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، ذرا چین کی، سکون کی سانس لی، تو اتنے میں پھر جہاد کا حکم آ گیا، تو طبعی طور پر ایک بات پیدا ہوئی، صحابہ نے زبان سے کہا ہو یا ان کے دل میں بات آئی ہو، دونوں کی گئی ہیں تفسیریں، اس لیے کہ اللہ کے لیے زبان سے آدمی نے کہا تو سنے گا، دل میں بات آئی تو اسے معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، ایسا تو نہیں ہے نا، اس کے ہاں دونوں برابر ہے۔ آپ زبان سے کہیے تو بھی اسے خبر ہوگی، دل میں لائیے وسوسات تو بھی اس کی خبر اسے ہو جائے گی، یہ عجیب بات ہے، دل میں گزرنے والے احوال تک سے وہ باخبر ہے۔ ان کو خیال آیا یار ابھی کفار کی مصائب اور ان کی آزمائشوں سے نکل کر اب آئے ہیں، چند دن چین کی سانس لے لیتے، پھر یہ حکم آتا تو کتنا اچھا ہوتا، ابھی تھکے ہارے، تھکے ماندے، ان مصیبت سے بھی چھٹکارا ملا نہیں، اتنے میں پھر جہاد کا حکم آ گیا۔ یہ ان کے دل میں طبیعی طور پر، اعتراض کے طور پر نہیں، اعتراضاً نہیں اور نہ انکار کے طور پر، طبیعی طور پر ایک بات ان کے دل میں پیدا ہوئی، تو ان کو کہا گیا، انہوں نے کیا کہا؟ اچھا ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ طبیعی طور پر ایک بات پیدا ہو گئی تھی ان کے دل میں،
تمنا کے درجے میں. ایسا نہیں کہ اللہ کے اس حکم کو انہوں نے اللہ کے اس حکم کا انکار کیا ہو، یا نہیں تو اعتراضاً انہوں نے کہا ہو یہ کیا خدا ہے کہ موقع بے موقع جہاد کا حکم دے دیتا ہے. ایسی بات نہیں تھی. اسی لیے مفسرین نے اس کو گناہ بھی شمار نہیں کیا. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے، یہاں قرآن نے یہ کہا کہ یہ صحابہ کفار سے ایسا ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اللہ سے بھی زیادہ سخت طور پر ڈرتے ہیں. یہ بات کو سمجھیے ذرا. اللہ نظر تو نہیں آتا. اللہ کو آدمی ان سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. اللہ پر جو آدمی ایمان لاتا ہے وہ عقل کے اعتبار سے ایمان لاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے انسان اللہ سے ڈرتا ہے، وہیں انسان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. تو اللہ سے آدمی عین ڈرنے کے وقت بھی اس کی مہربانی کا سہارا محسوس کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ بات انسانوں سے نہیں ہوتی. ایک تو دشمن سامنے کھڑا ہے، خدا سامنے تو نہیں کھڑا. اور دوسرا جس سے ہمیں خطرہ ہے، جو ہمارا دشمن ہے، غدار ہے، کافر ہے، اس سے مہربانی کی کیا توقع امید کی جا سکتی ہے؟ خوف ہی خوف ہے. وہاں خوف بھی ہے، مہربانی کی امید بھی ہے. اس لیے کہ عین غصے کے موقع پر بھی اللہ کی صفت رحمت اللہ سے جدا نہیں ہوتی. علم کلام کا نہایت نازک ترین مسئلہ ہے. پھر یعنی ایسا نہیں کہ اللہ غصہ کر رہے ہوں تو اللہ کی صفت رحمت تھوڑی دیر کے لیے اس سے جدا ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہوتا. اس بات کو شیطان سمجھ گیا عین غصے کے وقت میں، جب اس سے ملامت ہو رہی تھی کیوں تو نے اس آدم کو سجدہ نہیں کیا. اسی لیے مفسر نے لکھا ہے کہ شیطان اللہ کا عارف بہت تھا. اسے خوب پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے. اسی لیے عین اللہ غصہ کر رہے ہیں، اس وقت اللہ کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور حضرت اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. یہ کہا، اور پھر یہ کہا کہ آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے. عین غصے کے موقع پر کر رہا ہے. تو یہ دو فرق ہیں. اسی لیے کہا کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ. اس قسم کی طبیعی بات پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے سخت احکامات بظاہر جو سخت ہوتے ہیں تو وہ ایمان کے بھی منافی نہیں، اخلاص کے بھی منافی نہیں ہے. یہ اس وقت اخلاص و ایمان کے منافی ہوتے ہیں جب آدمی سخت بھی سمجھے اور حکم کے تقاضے پر عمل بھی نہ کرے. وہ بہت سخت بات ہے. تو انہوں نے کیا کہا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ نہ کچھ مہلت دے دیتے، ابھی تو چین کی سانس لی ہے. قل متاع الدنیا قلیل. تو ان سے کہا گیا کہ ارے دنیا کی متاع، دنیا کا چین و سکون تو تھوڑا ہے. اگر چین و سکون سے رہو گی بھی تو کتنے دن رہ سکو گے. یہ کہا قل متاع الدنیا قلیل. دنیا کی حقارت بیان کر کے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے. جہاد میں جانے سے تمہیں موت کا خطرہ ہے، موت کا. اچھا زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے، مر جاؤ گے تو یہاں سے اچھی جگہ پہنچ جاؤ گے. دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے. وہ نہ فانی ہے نہ عارضی ہے، فنا بھی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. ٹیمپروری نہیں ہے جنت. نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی، وہاں کی زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی. اس کو کہا قل متاع الدنیا قلیل. دنیا کے چین و سکون کی تلاش میں جہاد سے جی نہ چرایا کرو، اس لیے کہ دنیا کا چین و سکون تو قلیل، ہر اعتبار سے تھوڑا ہے. والآخرت، اور آخرت خیر، ہر اعتبار سے بہتر ہے. کوالٹی کے اعتبار سے بھی، کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی، بقا کے اعتبار سے بھی، دوام کے اعتبار سے بھی.
نعمتوں کے اعتبار سے بھی، کہ لیکن کس کے لیے؟ لمن اتقا، جو اللہ سے ڈرتا اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن ایک آدمی کافر ہے، اس کے لیے وہ کیوں مرنے کو جی چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا محبوب ہے، مسلمان ہی اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ محبوب ہے ایمان والوں کا، اور کوئی آدمی محبت کرنے والا اپنے محبوب سے زیادہ دن تک جدا نہیں رہنا چاہتا، اور محبوب سے ملنے کی یہی ایک شکل ہے کہ وہ مرے بغیر محبوب سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر، باقی جو لوگ گنہگار ہیں ان کے لیے بھی آخرت بہتر ہے، ہاں لیکن اعلیٰ درجے کی آخرت سے وہ بھی محروم ہوں گے، اعلیٰ درجے کے مقامات ان کو بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ لمن اتقا، اور قرآن جب کہیں ترغیب دیتا ہے تقوی کی تو تقوی کے اعلیٰ درجے کے حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یہی اللہ کے کلام کے مناسب بات بھی ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تمہارے اوپر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو کھجور کے اندر کیا ہوتی ہے؟ گٹلی، ان کے بیچ میں بالکل بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے باریک، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں فتیلہ، فتیلن۔ کتنا باریک ہوتا ہے، کتنا ہلکا، کتنا وزنی ہوتا ہے، کہ اتنا بھی، رتی برابر بھی، رتی بھر بھی جائے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی عمل تم نے کیا تھا، وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو رجسٹر میں وہ عمل ہی نہیں ہے۔ حج کیا تھا، وہاں جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے رجسٹر سے، اور یہ گناہ ہم نے کیا ہی نہیں تھا، جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں گناہ لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور آگے کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں سے ہی یہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اس وقت خطاب ان سے کیا جا رہا ہے، تم مضبوط قلعوں میں تو نہیں ہو، مضبوط قلعوں میں نہیں ہو، لیکن فرض کرو تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو، یدرککم الموت، موت وہاں بھی آ کر کے تمہیں پکڑ لے گی، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دروازہ، کوئی قلعے، کوئی دیوار، کوئی تالا رکاوٹ نہیں، ہر جگہ اسرائیل پہنچ جائیں گے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اسرائیل کو، کوئی دروازے، کوئی تالے، کوئی دیواریں، کوئی واچ مین، کوئی سیکورٹی گارڈ ان کو روک نہیں سکتا۔ ایسا نظام ہے۔ یدرککم الموت، موت وہاں بھی پہنچے گی۔ اگر موت مقدر ہے تو وہ گھر میں بھی آ کر رہے گی، اگر موت کا وقت آ چکا تو وہ گھر میں بھی آ کر رہے گی۔ تم اگر جہاد سے جی موت سے ڈر کر چراتے ہو، موت سے ڈر کر جہاد سے جی چراتے ہو تو سن لو، اگر موت کا وقت آ چکا، اس لیے کہ موت کا وقت، موت کی جگہ، موت کا سبب، یہ تینوں چیزیں لکھی جا چکی ہیں، کہ طے شدہ امر اٹل حقیقت ہے یہ۔ اگر موت کا وقت آ چکا تو تم گھر پر بھی رہو گے تو اسے ٹال نہیں سکتے۔ اگر زندگی مقدر ہے تو پھر میدان جہاد سے بھی بعافیت تمام واپس لوٹو گے، پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ اینما تکون، جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، موت آ کر کے تم کو پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں بند نہ ہو۔ آگے ایک عجیب مضمون سمجھا رہے ہیں، اس مضمون کو بھی سمجھ لیجئے ذرا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، یہ جو منافق لوگ تھے، یہ آیت ان کے بارے میں ہے۔ جب ان کو کوئی بھلائی یا جہاد میں فتح مسلمانوں کو ہو جاتی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقول هذه من عند اللہ، کہتے
یہ تو اتفاقی طور پر اللہ کی طرف سے فتح ہو گئی، ورنہ تو برباد ہونے کے پورے اسباب اختیار کر رکھے تھے۔ اگر فتح ہو جاتی تو وہ کہتے کہ یہ تو اتفاقی طور پر اللہ کی جانب سے فتح ہو گئی، ورنہ ان کی بربادی کے سارا سامان انہوں نے کر رکھا تھا۔ منافقین کے جملے بھی نقل کر رہا ہے قرآن۔ نازک موقع پر کرتے ہیں نا، کوئی کام کرنے کے لیے ایک آدمی چلا، کام کرنے سے پہلے سمجھو کہ چند لوگوں نے مخالفت کر رکھی تھی، اتفاق سے کام بن گیا تو وہ تعریف نہیں کریں گے، اپنی رائے سے رجوع نہیں کریں گے، اپنی رائے سے سجدے سہو نہیں کریں گے۔ اتفاق سے ہو گیا، کیا اللہ کو منظور تھا؟ تقدیر کی طرح تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں، تب بھی سامنے والے کی خوبیوں کا اعتراف۔ یہ اس سے پہلے بھی ایک آیت میں نے اشارہ دیا ہے، پورا چل رہا انہی کا تذکرہ۔ اگر برائی پہنچتی ہے، جہاد میں جانے کے بعد ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، تو کیا کہتے ہیں منافقین؟ حضور کو اشارہ کر کے کہتے تھے یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا، ہم نے کہا نہیں تھا کہ مت جاؤ مرو گے۔ حضور کی طرف لوٹا دیا، فتح ہوئی تو اللہ کی طرف اور ناکامی ہوئی تو نبی کی طرف۔ تمہاری ہی نعوذ باللہ نقل کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے یہ آپ ہی کی نحوست کی وجہ سے ہوا، ہم نے کہا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی منافقین کا جملہ قرآن نے نقل کیا، لو وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات سنتے، منافقین نے کہا تھا، اور نہ جاتے ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح مارے نہ جاتے، یہ کہا تھا انہوں نے۔ قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، آج بھی اسباب اختیار کرتا ہے مصلحت اور تقاضے کے مطابق۔ اس وقت کی مصلحت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ رونما کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، آپ اللہ سے کہا، ذرا کہہ دیجئے کہ اچھائی کو اللہ کی طرف پھیر دینا اور برائی کو نبی کی نحوست کا نتیجہ قرار دینا، کہتے ہیں یہ تو نفاق کی پیداوار ہے، یہ منافقانہ سوچ ہے، یہ تو نبی کے وقار کو، اعتماد کو مجروح کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب امت نبی پر اعتماد سے محروم ہو جاتی ہے، یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اس وقت کے علماء سے اعتماد کو ہٹا لو، ان کے وقار کو مجروح کرو، اس لیے کہ امت علماء پر سے ان کا اعتماد ہٹ جائے گا تو پھر ان کی ہلاکت میں، تباہی میں کوئی درمیان میں پھر رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بات کو غیر بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اسی لیے سارا زور لگا رکھا ہے مدارس کی طرف، پوری توجہ ہے، راتوں کی نیند حرام ہے ان کی، کہ یہ پھٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والے کتنے طاقتور ہیں، اللہ کی کتنی زبردست طاقت و قوت ان کی پیچھے کار فرما ہے، اس کا اندازہ ان کو زیادہ ہے، اسی لیے تو واویلا مچا رہے ہیں۔ ورنہ جو پہلے سے غریب ہے، پہلے سے بدنام ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جو پہلے سے مقبول ہے معاشرے میں ان کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس بات کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان کے منصوبوں کو کامیاب بنا دو۔ کہو اچھائی ہو یا برائی، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، با اختیار بادشاہ تو وہ ہے، قادر مطلق تو وہ ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، لیکن یہ قوم ایسی ہے، بہت غور سے سنو اس کی بات کی طرف بھی، یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے، ایک ایک جملہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ قوم ایسی ہے، منافقین کو دکھا کر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ قوم ایسی ہے لا یکادون یفقہون حدیثا، سمجھنے کی کوشش بھی کرے تو اللہ سمجھا دے، سمجھنے کی کوشش بھی اگر آدمی کرے تو سمجھائے گا کون؟ سمجھائے گا تو وہی، لیکن سمجھائے گا اس کو جو سمجھنے کی نیت کرے، سمجھنے کا ارادہ رکھے،
اور سمجھنے کی کوشش کرے اپنے بس کی، لیکن ایک آدمی بات کو سننا بھی نہیں چاہتا، سمجھنا بھی نہیں چاہتا، تو اس کو کیسے سمجھا دیں گے؟ اللہ اتنے بے غیرت تھوڑی ہیں، اس کو کہتے ہیں سمجھنا بھی تو نہیں چاہتے، اگر سمجھنا چاہے تو ہم سمجھا دیں، بات کی حقیقت کو سمجھا دیں۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ آگے ایک عجیب بات کہہ رہے ہیں، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ، ایک اصول، تجھ کو انسان کا عام بات، جو بھی بھلائی پہنچتی ہے فَمِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ آدمی کہے ارے میں نے تو نیک اعمال کر رکھے ہیں، یہ تو ایک تو نیک اعمال کا ثمرہ ہے، آدمی کے خیالات کو بھی درست کرتا چلتا ہے، اس کا قبلہ درست کر رہا ہے، خیالات کا قبلہ درست کر رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف، چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، دل اب بھی قبلے کی طرف نہیں ہوا، خیالات کا قبلہ درست کیا جا رہا ہے۔ نیک عمل کرنے والے کو عموماً یہ دھوکہ پیش آتا ہے، گناہ کرنے والا پھر بھی ڈرتے رہتا ہے، نیک عمل کرنے والے کو یہ خیال یہ آتا ہے یہ جو نعمتوں کی بارش ہے میرے اوپر، یہ تو مجھے ملنے ہی چاہیے، اس لیے کہ میں تو نیک ہوں، میں نے کب گناہ کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، گھنٹے گھنٹے روتا ہوں، روزانہ 10 پارے تلاوت کرتا ہوں، 10,000 مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، سارے شہر میں مسجدیں میں نے ہی بنا رکھی ہے، یہ سارے یتیم میرے پیسوں سے ہی پل رہے ہیں، یہ سارے بیواؤں کو راشن میں ہی تو پہنچاتا ہوں، نعمتوں کی بارش مجھ پر نہیں ہوگی تو اور کس پر ہوگی؟ اللہ نے خیالات کے قبلے کو درست کرتے ہوئے کہا اس دھوکے میں نہ رہو، فمن اللہ، ایک طرف تمہارے اعمال، ایک طرف ہماری نعمتیں، چلو گننا شروع کرو آج سے، تمہارے پورے اعمال میری ایک ادنا سے ادنا نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پیشاب کو بند کر دیں 1 مہینے کے لیے اور ڈاکٹر عاجز آ جائے تو پوری زندگی کے اعمال ایک طرف، ایک وقت کا پیشاب ایک طرف، کیا سمجھ رہے ہو؟ چلو گنو، تم اپنے اعمال کو گننا شروع کرو آج سے، اور اللہ کی نعمتوں کی بھی گننا شروع کرو، پانی کے قطرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، زمین کے کنکروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ان کو گنا جا سکتا ہے، آسمان کے تاروں کو گنا جا سکتا ہے، اللہ کے نعمتوں کو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ صرف ایک بولنے کی بات نہیں ہے کہ عقیدہ ہے اسلام کا۔ ادھر سے آدمی جا رہا تھا، اچانک زمین پھٹی، اندر چلا گیا تو کیا تعجب ہے؟ چل کر گھر تک جو پہنچ جاتے ہو تو کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ پیشاب ہو رہا ہے آسانی سے، کہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کھانا کھاتے ہو، حضرت تھانوی نے لکھا ہے ہر لقمہ موت کا سبب ہے، ہر لقمہ موت کا سبب ہے، اس لیے کہ 2 نالیاں ہیں، پہلی نالی یہ ہوا کی ہے اور اس کے بعد کی نالی غذا کی ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے تو یہ جو اندر ہے نا یہ وال، وہ بند ہو جاتا ہے، وہ ہوا کی نالی کو، سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے، اس پر سے، اس برج پر سے کھانا گزر کر کھانے کی نالی میں جاتا ہے، اسی لیے کبھی ایک دانہ جلدی جلدی میں ہوا کی نالی میں چلا جاتا تو ٹھسکا لگ جاتا ہے۔ ہر لقمہ موت کا سبب ہے۔ تو فمن اللہ، نیک اعمال کرنے کے بعد بھی جو راحتیں، جو فتح وغیرہ وغیرہ، جو یہ بارش ہے، یہ پھر بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ اور جہاں نعمتوں کو اعمال کا بدلہ قرار دیا گیا ہے، نعمتوں کو اعمال کا بدلہ قرار دینا بھی اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ آگے کہا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو برائی، شکست یا بیماری یا اور کوئی حادثہ تمہیں آ پہنچتا ہے، فَمِن نَفْسِكَ، وہ تمہاری طرف، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔
یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا عدل کا تقاضا ہے. تم نے برے اعمال کیے، ہم نے مصیبت پہنچا دی. جیسے جنگ وحد میں تفصیل سے کلام ہوا ہے. لیکن ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں ذرا اور آگے بڑھ کر، اگر آپ سمجھ سکو میری اس بات کو. یہ ایک آدمی نے برائی کی. کیا کی؟ گناہ کیا. میں نے آج صبح میں نے گناہ کیا، تو کوئی نقصان آپ پہنچا. کیا پہنچا؟ نقصان آپ پہنچا. تو مفسرین نے عموماً لکھا ہے کہ یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کے، میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اس سے پہلے کی آیت یاد کیجئے جس میں اللہ نے کہا کہ جب آدمی برے اعمال کرتا ہے اس کے باوجود نعمتوں کے سلسلے کو جاری رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، مہلت ہے. تو برائی کرنے کے بعد اس کی فوراً پکڑ کر کے اس کے دماغ کو درست کر دینا اور اس کو اعمال پر ڈال دینا، یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے. عموماً مفسر نے اسے عدل قرار دیا، میں کہتا یہ بھی فضل کا نتیجہ ہے. آگے کہا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہتے ہم نے جو ہے آپ کو پورے انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا. للناس کا مسلمانوں کے لیے نہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اس طرح کہ نبی کو منحوس سمجھنا نبی کی نبوت کے انکار کو مستلزم ہے. ایک آدمی نبی کو منحوس سمجھنے کا مطلب یہ کہ وہ نبی ہی نہیں سمجھتا. نبی نہیں سمجھتا، اسی عقیدے کا اثر یہ ہے کہ نبی کو منحوس سمجھ رہا ہے. ورنہ ایک انسان کو نبی سمجھنے کے بعد نحوست کو اس کی طرف آدمی منسوب ہی نہیں کر سکتا. یہ ہے مطلب اس کا. للناس کا، حالانکہ جنات کی بھی نبی ہیں سرکار، چونکہ جنات انسانوں کے تابع ہیں اس لیے الگ سے ذکر نہیں کیا، ورنہ الگ سے بھی ذکر کیا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ارے کوئی تمہاری نبوت کو مانے نہ مانے، آپ نبی ہیں. اللہ کہتے ہیں میں گواہی دوں گا تم نبی ہو. دوسروں کی گواہیوں کی ضرورت تم کو نہیں ہے. بادشاہ بننے کے لیے ووٹوں کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ وہ سیاست دان کی ضرورت ہے. اس طرح نبی کو کہا جا رہا ہے تمہاری نبوت کو کوئی مانے نہ مانے، مانے گا تو اپنا بھلا کرے گا، نہیں مانے گا تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا. تمہاری نبوت کو ماننے کے، تمہاری نبوت کے گواہ کے طور پر میں خود ہوں آسمانوں پر بیٹھا ہوا، میں نے بھیجا ہے نا، میں خود گواہی دیتا ہوں تم نبی ہو. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، معجزات بتا رہے ہیں کہ تم نبی ہو. اور کیا چاہیے ان احمقوں کو؟ ایک تو میرا اعلان ہے کہ تم نبی ہو، یہ زبانی اعلان ہے اللہ کا. اور معجزات یہ فعلی دلائل ہیں اللہ کے رسول کے، اللہ کے کہ یہ جو انسان یہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، انسانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کی نبوت انسانوں کے ماننے پر ڈیپینڈ ہو، ایسا نہیں. مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کے مترادف ہے، وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. اس لیے کہ رسول کی اطاعت کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی ہی اطاعت کرنا ہے، وہ الگ نہیں ہے. اسی لیے کوئی آدمی یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں بچا سکتا کہ میری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ حدیثوں کو ماننے کا حکم قرآن میں اللہ ہی نے دیا ہے. حدیثوں کا انکار قرآن کریم کی آیتوں کا انکار ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کہ ایک آدمی اللہ حضور کا نافرمان ہو کر اللہ کا فرما بردار کہلائے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کافر ہے، بالاتفاق کافر ہے. آگے کہا ومن تولا، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی لیے ومن تولا کا لفظ لا رہے ہیں. مانو تو بھی چلے گا، نہیں مانو تو بھی چلے گا، مستحب درجے کا حکم ہے نہیں. ومن تولا، جو آپ کی فرما برداری سے منہ موڑے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے، نگران بنا کر کے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، ان علیک الا البلاغ المبین فذکر وما انت علیہم بمسیطر.
آپ نصیحت کرتے رہیے، اب کھل کر بیان کر دیجئے 2-2-4 کی طرح، ہاں صاف واضح الفاظ میں بیان کر دیجئے جو ہم احکامات آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ پہنچانا آپ کے لیے کافی ہے کہ کسی کو ہاتھ پکڑ کر ہدایت کے راستے پر ڈال دو، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ علماء کے اسی آیت کے تحت بھی کہیں لکھا ہے، علماء چوکیدار ہیں دین کے۔ کیا ہیں؟ چوکیدار۔ بولو کیا ہیں؟ چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اسی طرح نبی بھی کسی کی ہدایت کا ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ نبی ہے، اس کا چہرہ ذریعہ ہے ہدایت کا۔ اللہ کی کتاب و جو کلام سناتا ہے وہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کی صحبت ہدایت کا ذریعہ ہے، معجزات ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ہدایت کا ٹھیکیدار پھر بھی انک لا تہدی من احببت، جس کو چاہے آپ ہدایت دینا چاہے آپ کے بس میں اختیار میں ہم نے نہیں رکھا ہے۔ بس آپ کسی کو ہدایت کی تلقین کر سکتے ہیں، راہ راست کی دعوت دے سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، آؤ یہ راستہ اچھا ہے، آؤ یہ راستہ جنت کا ہے، آؤ یہ راستہ جنت کا ہے، آؤ یہ راستہ بھلائی کا ہے، آؤ یہ راستہ کامیابی کا ہے۔ نبی بلا سکتا ہے۔ اگر ہدایت نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو ابو طالب جہنم میں کیوں جاتے ہیں؟ حضور کے سب سے بڑے معاون و سرپرست اعلیٰ، میں نے وہاں ایک بات اور بھی کہی تھی کہ حضور کا تعاون کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جنہوں نے تعاون بھی کیا اور حضور کے نظریات کو قبول بھی کیا، حضور کے نظریات کو قبول بھی کیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضور کا تعاون تو کیا اور حضور کے خیالات بھی قبول کیے، جیسے حضرت خدیجہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا مالی تعاون بھی فرمایا۔ اب لوگ چندہ دے کر مطمئن ہیں کہ جنت ہمارے لیے کیا ہے؟ ریزرو ہے۔ کیا ہے؟ گویا جنت ہمارے نام لکھ دی گئی ہے، کیوں؟ ہم نے مدرسے کو چندہ دیا ہے، چاہے شرک کرتے رہیں، چاہے بدعت میں مبتلا ہوں، چاہے جا کر قبروں کو سجدہ کرتے رہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے رہے، چونکہ مدرسے کو میں چندہ دیتا ہوں سالانہ 50 روپے مدرسے کو، اس لیے اللہ کے ذمہ جنت دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ توبہ کرو توبہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے اگر مسلمانوں نے طے کر لیا کہ مدرسے نہیں چلائیں گے، پورا غیبی نظام حرکت میں آ جائے گا، لیکن اس کو باقی رکھنا ہے اللہ کو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔